توبہ کیوں کی؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً 4 سال پرانی بات ہے۔ دن بھر میرے دل و دماغ میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف وساوس، شبہات اور سوشل میڈیا کے فتنہ پرور زہریلے پروپیگنڈے کریٹ کر رہا تھا۔ میں اس زہر کو تحقیق سمجھ کر پیتا رہا اور اپنی ہی زبان سے ان نفوس قدسیہ کی شان میں نادانستہ گستاخیاں کرتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی تو سو گیا، مگر روح ابھی بھی چیخ رہی تھی کہ رات کے ایک پہر میں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے میری پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ میں نے دیکھا کہ سید عالم نور مجسم رحمت للعالمین تشریف لائے اور چہرہ انور پر آپ کے جلال کا عالم تھا۔ زبان مبارک خاموش تھی مگر نگاہوں میں جلال صاف نظر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آئے اور میرا بازو کس کر پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ میری اولاد ہو اور میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی میرا دل ایک دم دہل گیا، خوف سے لرزنے لگا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، اور وہ چہرہ جو دنیا کا سب سے زیادہ محبوب ہستی کا چہرہ تھا، مگر اس وقت وہ جلال سے لبریز تھا۔ میں گھبرا کر رونے لگا اور اسی اضطراب میں میری آنکھ کھل گئی۔ پسینہ پسینہ کانپتے کانپتے بدن کے ساتھ میں فوراً اپنے والد محترم حضور مخدوم ملت علامہ والحاج الشاہ سید ولی اللہ بقائی صاحب قبلہ کے پاس گیا اور سارا خواب سنایا۔ ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا دیر سے ہی صحیح مگر اللہ نے آپ کو جگا دیا، آئیے میرے ساتھ توحید و سنت کی طرف پلٹ جائیے۔ اس وقت میں نے ان کے ہی دست حق پرست پر کلمہ طیبہ پڑھا اور دل کی گہرائیوں سے توبہ کی، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ بعد ازاں میں اپنے عم محترم سیدی سندی آقائی مرشدی محافظ مسلک اعلیٰ حضرت بازوئے حضور تاج الشریعہ سلطان المشائخ کی بارگاہ میں پہنچا، جن کی نسبت سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگ سرکار میر محمد ترمذی سے ہے، وہ بزرگ جنہیں دنیا غیاث ملت کے لقب سے جانتی ہے۔ میں نے ان کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اقرار کیا اور اعلانیہ توبہ کی۔ بعد توبہ آپ کا صرف ایک حکم تھا کہ بیٹا اب آپ تائب ہو چکے ہیں تو اب اٹھیے اور اس گمراہی کے خلاف اپنی زبان کو تلوار بنا کر جو آپ کی روح کو نگل چکی تھی، اب آپ کے ذمے ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ میں اٹھا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ لگ بھگ 3 سال تک میری